بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے جلیل قدر صحابی کا تعارف پیش کر رہے ہیں جنہیں کئی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل تھا، اور آپ کا شمار ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربی ذات بھائی تھے۔ یہ اس طرح کہ ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ میں پھوپھی لگتی ہے، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسبتی بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے، کیونکہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ یہ وہ پہلے خوش نصیب شخص ہے جن کے ہاتھ میں پہلی مرتبہ اسلام کا پرچم تمایا گیا، اور انہیں یہ عظمت بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہیں امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا۔ یہ عظیم المرتبت صحابی حضرت عبداللہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی خفیہ انداز میں اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے دارالارقم میں تشریف فرما ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہو گئے، لہٰذا آپ کو اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایذا رسانیوں کی بنا پر اپنے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہجرت کرنے کے مدینہ منورہ چلے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو حضرت عبداللہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کی فہرست میں دوسرے نمبر پر تھے، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے۔ ہجرت کرنا یعنی راہ خدا میں اپنا گھر اور وطن چھوڑنا حضرت عبداللہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ یہ اور ان کے بعض قریبی رشتہ دار اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لیکن اس دفعہ ہجرت کا پروگرام پہلے کی نسبت وسیع پیمانے پر تھا، اس لیے کہ تمام اہل خانہ عزیز رشتہ دار مرد و زن، بوڑھے جوان اور بچے سب ہی اس ہجرت میں آپ کے ہمراہ ہی تھے، کیونکہ یہ پورا گھرانہ ہی مسلمان ہو چکا تھا۔ جب یہ خاندان مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ روانہ ہوا تو ان کے گھروں میں ویرانی پھیل گئی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسا کہ ان کے گھروں میں کبھی کوئی شخص آباد ہی نہ ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ہجرت کیے ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ سرداران قریش مکہ معظمہ میں چکر لگانے لگے تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ مسلمانوں میں کن لوگوں نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا ہے اور کون کون یہاں آباد ہے۔ یہ معائنہ کرنے والوں میں ابو جہل اور عتبہ بنت ربیعہ بھی تھے۔ عتبہ نے بنو جحش کے گھروں کو دیکھا کہ تیز ہوائیں ان میں گرد و غبار اڑا رہی ہے اور دروازے کڑکڑا رہی ہیں، اور یہ گھر ویران پڑے اپنے مکینوں کو ترس رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہیں اپنے گھروں کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ابو جہل نے تو حضرت عبداللہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت اور عالیشان گھر پر قبضہ جما لیا اور اس میں باقاعدہ رہائش پذیر ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے گھر میں ابو جہل رہائش پذیر ہے تو انہیں بڑا افسوس ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تیرے لیے ایک خوبصورت گھر بنا دے؟ عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، جنت میں تیرا گھر بن چکا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے
حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کے بعد دیگرے 2 ہجرتوں کے بعد ابھی مدینہ میں قرار ملا ہی تھا، اور قریش کے ہاتھوں بے پناہ اذیت اٹھانے کی بات انصار کی معاونت و ہمدردی میں ابھی تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی تھی کہ انہیں اچانک اپنی زندگی کی کٹھن امتحان اور تلخ تجربے سے گزرنا پڑا۔ اس تلخ داستان کو ذرا غور سے سنیے۔ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 8 صحابہ کرام پر مشتمل ایک قافلہ کو فوجی مہم پر روانگی کے لیے تیار کیا، ان میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے مجاہدین کے اس قافلے کو ارشاد فرمایا، آج میں تمہارا امیر ایک ایسے شخص کو مقرر کرتا ہوں جو تم میں سب سے زیادہ بھوک پیاس کو برداشت کرنے والا ہے۔ پھر پرچم حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی شخصیت ہے جنہیں سب سے پہلے اہل اسلام کے ایک فوجی دستے کا امیر مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر کے لیے ہدایات دی اور ایک خط دے کر انہیں مہم پر روانہ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد اس خط کو کھولے۔ جب انہیں سفر میں 2 دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو کھول کر پڑھا۔ اس میں یہ تحریر تھا، جب تم میرے اس خط کو پڑھو تو آگے چلتے چلے جانا، جب طائف اور مکہ کے درمیان ایک نخلستان آئے تو وہاں پڑاؤ ڈال دینا اور یہاں بیٹھ کر قریش پر کڑی نگاہ رکھنا، اور جو بھی صورتحال ہو ہمیں اس سے آگاہ رکھنا۔ جب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ لیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نخلستان میں پہنچ کر قریش پر کڑی نگاہ رکھوں اور صورتحال سے آپ کو مسلسل آگاہ کرتا رہوں۔ جو آپ میں سے شہادت کی تمنا رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، اور جسے شہادت کا شوق نہیں وہ بڑی خوشی سے واپس جا سکتا ہے۔ مجھے کسی پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس فوجی دستے کے ہر فرد نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ وہیں جائیں گے جہاں آپ کو جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب مجاہد ایک ساتھ آگے بڑھے، یہاں تک کہ نخلستان تک پہنچ گئے اور ہر طرف راستوں میں پھیل گئے تاکہ قریش کی حرکات کا پتہ چلا سکے۔ گشت کے دوران انہوں نے 4 افراد پر مشتمل تاجروں کا ایک قافلہ دیکھا جس میں عمر بن حضرمی، حکم بن حسان، عثمان بن عبداللہ اور مغیرہ شامل تھے، اور ان کے پاس قریش کا مالی تجارت وافر مقدار میں تھا۔ مجاہد آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں، یہ حرمت کے مہینوں کا آخری دن ہے، اگر ہم انہیں قتل کر دیں تو یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی کا خون بہانا درست نہیں، اور پھر اس سے تمام عربیوں میں بے چینی پھیل جائے گی۔ اگر ہم نے انہیں کچھ مہلت دے دی تو یہ شام تک حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں گے، اور اس طرح یہ ہم سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے اسے قابو کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، 2 کو گرفتار کر لیا اور چوتھا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دونوں قیدیوں اور سامان سے لدے ہوئے اونٹ ہانک کر مدینہ لے آئے۔ جب یہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کی اس کارروائی کو ناپسند کیا اور ان سے کہا
میں نے تو آپ کو اس کارروائی کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو تمہیں صرف یہ حکم دیا تھا کہ قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے اور ان کی خفیہ کارروائیوں سے ہمیں مطلع کرے۔ دونوں قیدیوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس ٹھہرانے رکھا تاکہ ان کے متعلق کوئی مناسب فیصلہ کر سکے اور سامان میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تیور دیکھ کر حضرت عبداللہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی حواس باختہ ہو گئے اور انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کر کے ہلاک ہو گئے، اور مزید تکلیف و صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے بائیکاٹ کر دیا۔ جو بھی سامنے آتا منہ پھیر کر گزر جاتا، سب کی زبان پر یہی کلمہ تھا، یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں مانا۔ اس وقت تو ان کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں، اور تمام قبائل میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت کے مہینے کو حلال قرار دے دیا۔ اس میں انہوں نے ناحق خون بہایا، مال چھینا، بے گناہوں کو گرفتار کیا۔ حضرت عبداللہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بے پناہ غم و اندوہ میں مبتلا ہو گئے، اور انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم یہ اقدام کر کے بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ایک دن یہ غم و اندوہ پریشانی کی تصویر بنے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نے انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بری کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس کارنامے پر راضی ہو گیا اور اس سلسلہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ خوشی سے اچھل پڑے، اور اب یہ حال ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوشی سے ان کے گلے مل رہے ہیں اور انہیں مبارکباد دے رہے ہیں اور ان کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں جو ان کے حق میں قرآن مجید میں نازل ہوئی تھی۔ ان کی بریت کے سلسلہ میں قرآن مجید میں یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ ترجمہ: آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، لیکن اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے اور فتنہ خونریزی سے شدید تر ہے۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ مالی تجارت بطور فدیہ قبضہ میں لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور حضرت عبداللہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اسے تاریخ کا اسلام کا سب سے پہلا معرکہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ معرکہ ہے جس میں مال غنیمت حاصل کیا گیا، جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا مشرک قتل ہوا، اور اس میں سب سے پہلے وہ دشمن گرفتار ہوئے۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا پرچم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے تیار کر کے امیر قافلہ کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت عبداللہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہیں پہلی مرتبہ امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا۔ حضرت عبداللہ بنت جحش نے میدان بدر میں بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے، لیکن غزوہ احد میں تو آپ نے کمال کر دیا۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ناقابل فراموش واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے اور فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کی، کیونکہ نہیں۔ ہم ایک گوشے میں الگ ہو گئے اور میں نے اللہ تعالیٰ کی حضور پر یہ دعا کی، الہی، جب میں دشمن کے سامنے آؤں تو مجھے ایسے شخص سے پنجہ آزمائی کا موقع دینا جو بڑا ہی بہادر اور جنگجو ہو اور انتہائی غسیل ہو۔ میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھ سے اس پر غلبہ عطا کرنا یہاں تک کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کے سارے مال پر قبضہ کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری دعا پر آمین کہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور خود یہ دعا مانگنے لگے، یا الہی، مجھے ایسے شخص سے مقابلہ کی توفیق عطا فرما جو انتہائی غسیل، بہادر، تجربہ کار اور جنگجو ہو۔ فقط تیری رضا کے لیے میں اس سے لڑوں، پھر وہ مجھے قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے اور میری ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ جب میں اسی حالت میں قیامت کے دن تیرے حضور پیش ہوں تو آپ کا مجھ سے یہ سوال ہو، عبداللہ، کس لیے تیری ناک اور کان کاٹے ہیں؟ تو میں تیرے حضور عرض کروں، خدایا، تیری رضا کی خاطر، اور آپ کی طرف سے مجھے یہ جواب ملے تو بالکل سچ کہتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میری دعا سے بہت بہتر تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا۔ میں نے سرشام دیکھا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور دشمنوں نے ان کی ناک اور کان کاٹ کر کے ایک درخت کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی دعا قبول کر لی اور انہیں شہادت کا شرف عطا کیا، جیسا کہ ان کے ماموں سید شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا اعزاز بخشا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماموں اور بھانجے کو ایک ہی قبر میں دفن کیا اور آپ کے پاکیزہ آنسو ان کی قبر کو سیراب کر رہے تھے اور بھینی بھینی خوشبو پھیل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہائے رحمت ہو، آمین یا رب العالمین۔